سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما اپنی ماں سے بڑی محبت سے پیش آتے، ان کی ہر خواہش پوری کرتے اور حتی الامکان ان کی خدمت میں مصروف رہتے۔ ڈھونڈ کے رکھیے، کہاں پہ ڈھونڈ کے رکھیے؟ یہ ماں کی فرمائش اچھی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو کہانی پڑھیں گے اس کا کیا نام ہے؟ ماں کی فرمائش۔ آج ہم کہانی پڑھیں گے ماں کی فرمائش۔ دیکھتے ہیں اس کہانی میں ماں کی فرمائش کیا ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہاں، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جا بجا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد صحابہ کرام تھے۔ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ماں کی اطاعت و فرما برداری میں وہ مثال قائم کی جو ہر انسان کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ بنی رہے گی۔ اسوہ کیا ہو گیا؟ رول ماڈل۔ ماں کی خدمت کے حوالے سے تاریخ میں اسلاف کرام کے بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک درخشاں واقعہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، جو ماں کے ساتھ وفاداری اور محبت کی اعلیٰ مثال تھے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے ہیں۔ کون سی بات مشہور تھی؟ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے ہیں۔ شاباش۔ چنانچہ وہ باتیں جن کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنے سے ڈرتے تھے، وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے ذریعے پوچھا کرتے تھے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ اسامہ بن زید میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کیا فرما دیا تھا؟ اسامہ بن زید میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہوگا، اس لیے تم اس کے ساتھ خیر و بلائی کا معاملہ کرو۔ صحابہ کرام بھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جب لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے لیے سالانہ 5000 درہم مقرر فرمائے اور اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے 2000 درہم۔ اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ نے اسامہ کو مجھ پر فوقیت دی ہے، حالانکہ میں ان مارکوں میں حاضر ہوا ہوں جن میں وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیٹے کے جواب میں ارشاد فرمایا، اسامہ تمہاری بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے، اور اسامہ کے والد زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی تھیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما اپنی ماں سے بڑی محبت سے پیش آتے، ان کی ہر خواہش پوری کرتے اور حتی الامکان ان کی خدمت میں مصروف رہتے۔ مدینہ منورہ میں ان کا ایک خاص باغ تھا۔ اس باغ میں کھجور کے بہت سارے درخت تھے، بلکہ مورخین کی ایک روایت کے مطابق ان کے کھجور کے باغ میں تقریباً 1000 درخت تھے۔
ایک روز ان کی ماں نے اپنے بیٹے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے جمار کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عربی زبان میں جمار اس مغز کو کہتے ہیں جو کھجور کے درخت کے درمیانی حصے میں ہوتا ہے۔ وہ مغز اس صورت میں نکالا جا سکتا ہے جبکہ اسے جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے ماں کی فرمائش کی تکمیل کے لیے ایک پھلدار کھجور کا پیڑ کاٹ ڈالا اور اس میں سے مغز نکال کر ماں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب لوگوں نے پھلدار درخت کو اس طرح کاٹتے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ کھجور کا یہ درخت بڑا پھلدار ہے، اس کا مغز نکالنے کے لیے اس طرح بے دردی سے اسے کاٹنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ عمدہ پھلدار درخت جڑ سے کاٹ دیا؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کی بات سن کر فرمایا، اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز جس کی فرمائش میری ماں کرے اور میں اسے پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہوں تو میں ان کی فرمائش پوری کر کے رہوں گا۔ ماشاءاللہ، یہ ہے صحابہ کرام کی اپنی ماؤں کے ساتھ محبت کی ایک مثال۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس قسم کے بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں جس سے ہمارے اسلاف یعنی ہمارے بڑے کی اپنے والدین خاص طور پر ماں کے ساتھ محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے کو پڑھ کر اندازہ کریں، اندازہ لگتا ہے اور اپنے دل سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم بھی اپنی ماں کی فرمائش اس طرح پوری کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں جس طرح سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کی فرمائش کی خاطر ایک قیمتی پھلدار درخت بے دریغ کاٹ ڈالا۔ کاش ہمارے سینوں میں بھی صحابہ کرام جیسا جذبہ پیدا ہو جائے تاکہ ہم بھی ماں کی خدمت کر کے آنے والی نسلوں کے لیے زندہ و تابند مثال بن سکیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ماں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔